الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ بڑے پیارے اللہ پاک کے ایک ولی گزرے ہیں، شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جاننے والے کا انتقال ہوا تو میں نے اس کے انتقال کے بعد اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی سختی والا معاملہ ہوا۔ قبر میں نکیرین کے جو سوالات اور جوابات کا سلسلہ تھا، وہاں پر بڑی ایک سختی والا ایک سلسلہ میرے ساتھ ہوا۔ مجھے یوں لگا، ڈر لگا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اب میں اسی خوف میں تھا کہ شاید میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ اتنے میں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں فضول زبان چلانے کی وجہ سے یہ عذاب، یہ تکلیف، اس میں تم مبتلا ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر کیا تھا کہ ایک عذاب میری طرف بڑھتا ہے۔ اب ڈر تھا کہ بس عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے کہ ایک بڑی پیاری شخصیت، بڑے وجی چہرے والے، خوبصورت چہرے والے ایک آدمی آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور میرے اور عذاب کے درمیان آ کر حائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ عذاب کو مجھ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں میری نجات ہو جاتی ہے، میری بخشش ہو جاتی ہے۔ کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہ جنہوں نے یہ معاملہ کیا اور اس مشکل گھڑی میں آپ کام آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ تو جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، تمہارے کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر میں ہر مصیبت میں تیری مدد کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مجھے پیدا کیا گیا۔ آج بھی تو مصیبت میں، مشکل میں تھا، لہٰذا میں تیری مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، درود پاک کی کثرت کی برکت سے اللہ پاک کتنا فضل فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی بسا اوقات ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور اللہ کی مدد اس انداز میں بندے کو شامل ہو رہی ہوتی ہے، مل رہی ہوتی ہے کہ بندہ بہت سی مصیبتوں سے اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے، بچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی آخرت کی جو مصیبتیں ہیں، آخرت کی جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شروع میں واقعہ کے دوران میں نے جو جن بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی پیاری شخصیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر دولت، شہرت، نام اس کو کمایا اور اسی کے پیچھے لگے رہے اور اسی کی دھن میں وہ پڑے اور ایسے اس دنیا کی محبت میں پڑے کہ وہ اسی کے ہو کر رہ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے کہ جن کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی، مقام بھی، منصب بھی، عہدہ بھی، سب کچھ تھا، لیکن عشق الہی سے سرشار ہوئے، محبت الہی سے جب دل دھڑکنے لگا تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو، یوں کہیں کہ دنیا کو ٹھوکر مار دی اور اپنے رب سے محبت کا ایسا عملاً انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مست ہو گئے، اللہ پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہی ہستیوں میں بڑی پیاری ہستی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں جا رہے ہیں۔ بازار میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص چوکیدار ہے اور وہ بڑا چاقو چوبند کھڑا ہے اور کسی چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس کی حفاظت کر رہے ہو؟ اس نے کہا اندر قیمتی سونا موجود ہے تو میں اس سونے کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جیسی آپ نے سنا نا
کہ سونے کی حفاظت کر رہا ہوں تو رونے لگا. کہا قیمتی سامان ہے, ہیرے جواہرات ہیں, سونا ہے, میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کی چیز کے, دنیا کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, اور ایک ہم ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت تک نہیں کر پا رہے. آپ کا بس یہ جملہ تھا, پھر یہ سوچ ایسی بدلی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارنے کا ایک ایسا عزم کیا. کیا آپ کے پاس عہدہ, آپ کا نام, آپ کی سب کچھ, آپ نے اس کو چھوڑا, ترک کیا, اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے. یہاں مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے, تخت سکندری کو وہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ. تو انہی ہستیوں میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. آج انشاءاللہ انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. سلسلہ عالیہ قادریہ کے ماشاء اللہ یہ 12ویں بزرگ ہیں. انشاءاللہ ان کی سیرت بھی جانیں گے, بہت کچھ انشاءاللہ ان کی سیرت سے حاصل بھی ہوگا. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی آئے گا, اولیاء کی محبت بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ یہ اولیاء کرام کی محبت ہمیں دنیا میں بھی سرشار کرے گی, قبر اور حشر میں بھی انشاءاللہ ہمیں پار کرے گی, کامیاب کرے گی انشاءاللہ. اور ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کال بھی کریں گے, ایس ایم ایس بھی کریں گے, کمنٹس بھی کریں گے, آپ نیکی کی دعوت بھی آگے شیئر کیجئے, یعنی اس پروگرام کو بھی آپ شیئر کیجئے, اور اپنے پیارے پیارے بچوں کی جو ویڈیوز آپ نے بھیجنی ہے وہ 9 بجے سے پہلے آپ اس نمبر پر, جو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600, اس نمبر پر واٹس ایپ ہمیں کر دیجئے 9 سے پہلے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پیارے پیارے مبلغین کو دعوت دیتے ہیں. قاری کاشان صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. قاری کاشان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے. مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو. وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی گئی کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے ہی تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے.
اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا انجام ہے، تو یہ خود ان کا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور سرداروں پر کرتے تھے، اور وہ خرچ بے فائدہ ہے، اس کا انہیں کوئی ثواب نہ ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے کفار کے تمام صدقات مراد ہیں کہ ان کا کوئی ثواب نہیں اور وہ صدقات ضائع ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ریاکار کا خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ اس کا خرچ کرنا یا دنیاوی نفع کے لیے ہوگا یا آخرت کے نفع کے لیے ہوگا۔ اگر صرف دنیاوی نفع کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ، اور ریاکار کو تو آخرت اور رضائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عمل تو صرف دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع ہوگا، جبکہ کافر کے تمام اعمال برباد ہیں۔ وہ اگرچہ آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفع نہیں ہو سکتا، نہ ہی نفع پا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ مثال بالکل اس کے مطابق ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی جو ویڈیوز آپ نے بھیجنی ہیں، آج کا سبق کیا ہوگا قاری صاحب سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 9 بجے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بنا کر 0308262600 اس نمبر پر واٹس ایپ کر دینی ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان جو آئے ہیں آج، کون کون سے مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین؟ پیارے پیارے مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ فیضیاب بھائی سے انشاءاللہ ہم نعتیں سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں فیضیاب بھائی کو۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ عدنان چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ عبد الواجد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں۔ فیضان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، تشریف رکھیے۔ عبد الواجد بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے،
آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیضان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک ہے سیرت حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ ان کے اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی، مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی، مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی، مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی، مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش، ہاں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا
کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو جب یاد آئے جب یاد آئے سب غم بھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے ہاں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دودھ پہ بہا دیے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں
مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ملک سخ کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخ کی شاہی، ملک سخ کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس وقت گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ، قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کی، پیارے آقا کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت پر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کے صدقے دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اسلاف کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں، جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑا، اپنے دل کا تعلق جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو پھر دنیا سے یوں اس اعتبار سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ دنیا ان کے دل میں بستی نہیں ہے۔ ضرورت کی حد تک وہ دنیا کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار رہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت کا صلہ ہے کہ پھر وہ دنیا میں بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کی رضا والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن دنیا سے جب جاتے ہیں، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کا نام محبت اور عقیدت کے ساتھ اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایک کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوتا ہے۔ انہی ہستیوں میں ایک پیاری ہستی حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ آپ کے خوف خدا کا صدقہ، آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعارف بھی لیں گے اور دیگر بھی ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ پروگرام میں مزید بھی آگے ساتھ رہیں گے، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے، اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے میسیج بھیج سکتے ہیں، اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز جو آج آپ نے بھیجنی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا
انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اسکرین پر بھی ہم دیکھیں گے 0308262600 یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے کھانا کھانے کے بعد کی دعا. تو انشاءاللہ ہم آپ کے بچوں کی ویڈیوز چلائیں گے، لیکن کوشش کیجئے 9 بجے سے پہلے یہ ویڈیوز ہمارے پاس آ جائیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. فیضان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. فیضان بھائی، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جن بڑی شخصیت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، جی، حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی معروف شخصیت ہیں، اور طریقت میں بھی ان کا ایک نام ہے. اور شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو ہے اس کے یہ 12ویں بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، واہ، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. تو آج ہم جو ہے وہ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ سنیں گے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح میں نے کہا کہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے جامع تھے. واہ، یعنی آپ کے اندر علوم نقلیہ، پہلے میں بتا دوں کہ علوم نقلیہ جیسے کہ قرآن ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، تو یہ جو سارے علوم ہیں آپ ان سب کے جامع تھے. واہ، اور اسی طرح علوم عقلیہ جو ہیں، جو عقل، جس میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی، استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، جی، جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغت ہے، جی، آپ اس کے بھی ماہر تھے. واہ، تو یہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے جو ہے وہ جامع تھے واہ واہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی جامع سے مراد ماہر تھے. ماہر تھے، یعنی کہ علوم عقلیہ بھی آپ نے حاصل کیے تھے، جی، اور علوم نقلیہ بھی جو ہے وہ آپ نے حاصل کیے تھے. صحیح. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک، یعنی 30 سال تک علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا ہے میں نے. واہ واہ. 5 سال 10 سال، یہ جو آج ہمارے ہاں 8 سال کا درس نظامی ہے، اور مختلف شارٹ کورسز ہو رہے ہیں، اور اس کے کرنے کے بعد بھی بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ علم میں ہم نے کوئی جو ہے وہ مقام حاصل کر لیا، کوئی مرتبہ حاصل کر لیا. آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین جو ہے 30 سال زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کہلاتا ہے. 30 سال آپ نے علم حدیث اور علم فقہ کو دیا. واہ. اور فرماتے ہیں کہ میں نے 400 علماء کرام کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اتنے سارے علماء کرام ایک جگہ پر جمع نہیں ہوا کرتے تھے. جی، ٹھیک ہے. اور نہ ہی کوئی اس طرح کے سوشل پلیٹ فارمز تھے جی، کہ بھائی ایک ہی گروپ کے اندر جو ہے نا وہ سارے علماء کرام وہاں موجود ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ ثاقب صاحب وہاں پر جو ہے وہ معلوم کیا، اور سب سے جو ہے وہ رائے لے لی، اور کچھ نہ کچھ سب سے جو ہے وہ علم دین حاصل کر لیا، جی، اور کہہ دیا کہ بھائی میں نے اتنے علماء کرام سے اتنے علم دین حاصل کیا ہے. ایسا نہیں تھا، بلکہ کوئی عالم کس شہر میں ہے، جی، کوئی عالم فلاں ملک میں ہے، تو اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک کا جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا. اور وہاں جا کر بھی ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی عالم کے پاس گئے ہیں، کسی فقیہ کے پاس گئے ہیں، کسی محدث کے پاس گئے ہیں تو وہاں جا کر ایک عرصے تک بیٹھ کر ان سے علم دین حاصل کیا ہو، بلکہ اکابرین کی سیرت میں آتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین اعظام کو دیکھ لیں، ایک حدیث، جی، فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے ہفتوں مہینوں کا سفر کر کے فقہائے کرام، محدثین کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، جی، اور ان سے ایک حدیث حاصل کی اور واپس گھر تشریف لے آئے. اللہ. تو یہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا اس زمانے کے اندر، جہاں پر گھوڑوں پر سواریاں کی جاتی تھی، اونٹ پر سواری کی جاتی تھی. اور اب فی زمانہ کہ جہاں پر جو ہے وہ اتنے سارے جو ہے ذرائع موجود ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی علم دین حاصل کرنے سے یہ محرومی ہے. جی، آپ نیٹ کھولیں تو آپ کو مطلب دعوت اسلامی کے حوالے سے پوری ویب سائٹ ہے، آپ کو ہر چیز وہاں پر علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے ملتی ہے. اسی طرح جگہ جگہ علماء سیکھنے کا کرام جذبہ ہو موجود نا، ہیں. سیکھنے کا جذبہ ہو فیضان بھائی، تو آپ دیکھیں کہ اسلاف کی جو بھی آپ ذکر بھی فرما رہے ہیں، مہینوں کا سفر کر لیا، اور کیا گئے ایک حدیث سنی، وہاں پر خاطر تواضع نہیں ہے
کہ آپ کی خاطر تواضع کی جائے گی اور شاہی دسترخوان لگے گا، وہ بزرگان دین سے حدیث سنی، ادب کے ساتھ حدیث سنی اور الٹے قدم واپس. ابھی 1 مہینہ اگر جانے کو لگا، 1 مہینہ واپس، مہینے 2 مہینوں کے یوں سفر کیے ہیں. یہ جذبہ تھا اسلاف کا. آج جو دین ہم تک پہنچا اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اور بڑے آسانی سے ہم دین کی بات سمجھ لیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ دین کے جو ذرائع ہیں بڑی آسانی سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچے ہیں. لیکن اس میں اسلاف کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک ایک حدیث سننے کے لیے، کوئی ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے میلوں کا سفر کیا ہے، ہفتوں کا سفر کیا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ وہ علم دین کی طرف لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا دیکھیں کہ آج کے دور میں جس طرف فیضان بھائی بھی فرما رہے ہیں، پلیٹ فارم موجود ہے، ہم اپنے جذبے کی طرف دیکھیں. یہ جذبہ فیضان بھائی کیوں ہماری رہنمائی نہیں کر رہا کہ ہم اسلاف کو پڑھیں تو ان کو تو ایسے ماشاءاللہ جذبے، تو ہمارا جذبہ کیوں مان پڑا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب کہ ان جو صوفیاء کرام تھے، جو علماء کرام تھے، جو ہمارے بزرگ تھے نا، ان کے سامنے علم دین کی فضیلت موجود تھی، اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھی. ان کو یہ سب معلوم تھا کہ علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کو یہ معلوم تھا کہ علم دین کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک عابد جو ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ شیطان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. کیونکہ عابد جو ہوتا ہے نا، عابد اور عالم کو اگر دیکھیں، یہ عابد بھائی کون ہے؟ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور عالم جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے والا، جس کے پاس علم دین ہوتا ہے. تو ایک عابد جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ شیطان پر بھاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنے ایک عالم دین شیطان پر بھاری ہے. اچھا، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے عبادت کے تقاضے معلوم نہیں ہوتے، جو صرف عابد ہوتا ہے. ہاں، جو عابد کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. جو صرف عابد ہے تو وہ عبادت تو کر رہا ہے، لیکن اسے اس عبادت کے تقاضے معلوم نہیں ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ میری نماز جو ہے وہ کن چیزوں سے فاسد ہو جائے گی، میری نماز جو ہے وہ کن چیزوں سے مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اب ایک بندہ جو ہے وہ کئی سالوں سے تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ابتدائی جو مرحلہ ہے، جو وضو ہے، وہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ وضو کے جو 4 اعضاء ہیں، جس میں 4 اعضاء کو دھونا فرض ہے وضو کے اندر، اسی کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے. کوئی نہ کوئی حصہ اس کا جو ہے وہ خشک رہ رہا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہو رہا ہے. اب اگر وہ ہزاروں سال تک بھی اگر وہ تہجد گزار بن جائے، تہجد پڑھتا رہے، اشراق چاش پڑھتا رہے، سارے نوافل پڑھتا رہے، تو یہ کسی کام کے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت ہی کامل نہیں ہے. تو اسی لیے اچھا، ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے نا، وہ اپنے عقائد کو محفوظ کر لیتا ہے. عالم کو اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے نا عقیدے کے معاملے میں، تو چونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس علم کی برکت سے وہ عالم جو ہوتا ہے نا، وہ اس وسوسے سے، اس برے عقیدے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وسوسے کی کاٹ کر لیتا ہے. اور جو ایک عابد ہوتا ہے نا، محض عابد، محض عبادت گزار، جس کے پاس علم دین نہیں ہوتا، وہ اپنے عقائد کو محفوظ نہیں کر پاتا. جیسے ہی شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا، کوئی برا عقیدہ آ گیا، تو وہ اس نے اپنا لیا اور اس وسوسے کا شکار ہو گیا، اور معاذ اللہ عبادت تو کر رہا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کا عقیدہ خراب ہو گیا. اور جو عقیدہ ہے نا، یہ بنیاد ہے. اگر کسی کے عقائد ہی صحیح نہیں ہے تو وہ جتنی عبادت کرتا رہے، وہ ساری عبادات مردود ہیں. کیونکہ اصل عبادات سب کچھ، اس کا تقاضا جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ایمان ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان جو بزرگان دین ہے نا، ان کے پاس علم دین کی فضیلت ہوا کرتی تھی. اچھا، پھر ساتھ ساتھ جیسے کہ یہ علم دین حاصل کرتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں صرف حاصل نہیں کرتے تھے، اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے کہ میں نے 4000 احادیث کو یاد کیا ہے. 4000 احادیث کو میں نے یاد کیا ہے، اور صرف یاد نہیں کیا ہے یعنی علم دین حاصل کر لیا نہیں، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور وہ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ علم دین جو ہے، جو تم حاصل کرو تو وہ آٹے میں نمک کی طرح حاصل کرو، لیکن جو عمل ہے نا،
وہ آٹے کی طرح کرو کہ آٹا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نمک کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح علم دین جو ہے وہ اگرچہ تمہارا نمک کی حیثیت کے برابر ہو، لیکن جو عمل ہے وہ تمہارا آٹے کی حیثیت کے برابر ہو. عمل جو ہے وہ علم سے زیادہ ہو. جی. ایسا نہیں کہ علم حاصل کر لیا. اب مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ظہر سے پہلے جو سنت قبلیہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، عصر سے پہلے کی سنت قبلیہ کی کیا فضیلت ہے، مستحبات کی کیا فضیلت ہے، نوافل کی کیا فضیلت ہے. تو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ یار یہ تو مستحب ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے. جی. حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک سناؤں کہ یہ کس طرح عمل کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 احادیث مبارکہ پڑھی، جی. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے میں نے ایک حدیث پاک کو منتخب کیا، چوائس کیا، جی. ایک حدیث پاک کو. کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے پڑھی تو 4000 احادیث، ٹھیک ہے، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک ہی حدیث کو منتخب کیا؟ اس حدیث میں ایسی کیا خاصیت تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب الہی سے چھٹکارا اور اپنی نجات و کامیابی اسی حدیث میں پائی. واہ. سبحان اللہ. اور وہ حدیث کون سی تھی؟ جی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اللہ، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اتنا دنیا کے لیے، ہائے ہائے. اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایک حدیث کا حصہ. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد ہے کہ اور اللہ پاک کے لیے اتنا عمل کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو، ہائے ہائے. اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرو جتنی تم میں برداشت کرنے کی طاقت ہے. اللہ اکبر. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے نا، یہ میں نے اپنے لیے چوائس کر لی اور پھر میں اسی پر عمل کرتا رہا. اب آپ دیکھیں نا اس حدیث پاک کا حصہ کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، واہ. جتنا قبر و آخرت کے لیے وہاں رہنا ہے اتنی وہاں کے لیے تیاری کرو. کتنی جامع بات ہے یہ، کیا بات. اور سمجھانے کا کتنا بہترین انداز ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے. ایسے کسی کی ہی. عمر 60 سال، کسی کی 50 سال، اور آج کل تو جو ہے وہ نوجوانی کے اندر اور جوان جو ہے وہ زیادہ فوت ہو رہے ہیں، تو 30 سال سے 60 سال تک کی ایوریج ہے، ٹھیک ہے. اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کے لیے رہنا ہے اتنا عرصہ قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں لا محالہ طور پر قبر و آخرت کے لیے زیادہ تیاری کرنی ہے. وہ جو آپ نے مثال دی نا کہ عمل، علم اگر آٹے میں نمک کے برابر ہے اتنا، لیکن عمل آپ نے آٹے جتنا کرنا ہے. عمل جتنا زیادہ ہوگا دنیا بھی ہماری سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری سنورے گی. اور یہ جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی، یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، جس پر ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، زندگی کا یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا اپنا حصہ کہ میں نے اس حدیث مبارکہ کو نکالا اور اس پر عمل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے. اب اپنے اسلاف کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں ان کی سیرت سے جو اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. آپ سارے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، صوفیاء کی زندگی کو پڑھیں، علماء کی زندگی کو پڑھیں، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہمیں نظر آتا ہے، اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک سے تعلق. عبد الواجد بھائی، انہی ہستیوں میں ایک پیاری ہستی کہ جو ہمیں ہمارے آج جو جن کی سیرت پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت میں بھی ہمیں بدرجہ اتم یہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک سے تعلق. میں چاہوں گا کہ ایک تو اللہ پاک سے تعلق ہمارا کیسے مضبوط ہونا چاہیے، کس انداز میں ہونا چاہیے، اور پھر مزید ان کے کچھ خصائص کچھ بیان کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جی ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ مجھے یعنی سمجھ لیں کہ حیرت میں ڈال دیتی ہے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک علم دین حاصل کیا. جی. اچھا، فیضان بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آج ہمارے ہاں 8 سال یا 10 سال، اب 10 سال کا بھی تصور تو ایک عرصہ ہوا ختم ہو گیا، 8 ہی سال تعلیم ہوتی ہے. جی. اب یہ مزید مختصر ہو رہی ہے.
تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 6 سال 8 سال کے بعد جی جو لوگ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مزید پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. جی اچھا، اگر ہم حضرت ابوبکر شبلی کی زندگی دیکھیں جی تو آپ نے 30 سال تک علم حاصل کیا. واہ. اچھا، 30 سال علم حاصل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی اپنے اندر کمی محسوس ہوئی. امام ابو بکر شبلی 30 سال تک علم دین حاصل کیا، 400 علماء کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور اس زمانے کے جو علماء تھے وہ علم کے جبل تھے، پہاڑ تھے، اور علم کے دریا اور سمندر تھے. ان میں سے ہر ایک شخص جو ہے اپنے زمانے کا امام تھا اور ایسا عالم تھا کہ جس کے جیسا کوئی اور عالم نہیں تھا. اس طرح کے 400 علماء سے 30 سال پڑھنے کے بعد پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی مجھے اپنی دین میں اور اپنے علم میں کمی محسوس ہوئی، اور 30 سال پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے اور بالخصوص علم باطن، علم طریقت حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاؤں. اور پھر آپ جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کے مقام کی عظمت کی گواہی خود آپ کا پیر اس طرح سے دیتا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ تَاجٌ وَتَاجُ هَذِهِ الْقَوْمِ الشِّبْلِي، واہ کہ ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، واہ واہ. جس کو دیکھ کر وہ قوم، وہ طائفہ فخر کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں ان کے لیے باعث فخر جو چیز ہے، باعث فخر جو شخصیت ہیں، وہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں. کیا بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں مرشد خود اپنے مرید کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے تعلق باللہ کی بات کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنے کی بات کی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ وراء الورا ہے، یعنی وہ غیب ہے، اور انسان جو ہے اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا. جی. انبیاء کے بتانے سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں پتہ ہے، ہم اسی کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہمارا ہے. اور وہ تعلق بندگی کا ہے. اور بندگی جو ہے اصل میں عبادت کا ایک دوسرا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور پھر جب اس کی بندگی میں آ گیا تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی عبادت میں گزارے. اور اس کی عبادت میں گزارنے سے جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے، تو جب زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا تو پھر اللہ سے تعلق پیدا ہوگا. تو اب سوال یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ یار ہر لمحہ ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں. جی. تو یہاں پر مجھے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا ہر کام جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہے. واہ واہ. یعنی اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، جی، خرید و فروخت میں ہے، لیکن وہ شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے، جی، مال لینے میں، دینے میں، بیچنے میں، خریدنے میں وہ جب شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہے، اور یہی اللہ کی عبادت ہے. جی. کہ اللہ کی بات کو مانا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم شریعت کا علم حاصل کر لیتے ہیں نمبر ایک، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے تمام معمولات کو شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہوگا. جی. وہ شخص جو عشاء کی نماز پڑھ کر سویا ہے اور اس فکر میں سویا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر فجر پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنی ہے، تو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے کہ وہ نماز کے انتظار میں سو رہا. وہ شخص کہ جو اپنی دکان پر ہے لیکن اس کے کان جو ہیں وہ اذان کی آواز پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ وضو کر کے تیار بیٹھا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، میں مسجد چلا جاؤں گا، تو اس کا یہ انتظار بھی عبادت ہے اور اس کے یہ لمحات بھی اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں. بہت خوب.
بہت خوب. تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر ہماری زندگی ہو جاتی ہے جی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی ہمارا ہر لمحہ جی عبادت میں گزر سکتا ہے. جی. بس ذہن بنانے کی دیر ہے اور اچھی نیت کرنے کی دیر ہے ہماری. جی بالکل. اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصائص کیا ہیں. جی خصائص سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص چیز جی کہ جو ان کی شخصیت میں پائی جاتی ہے اور بہت نمایاں ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بہت سی نمایاں چیزیں ہیں. جی جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کا بہت ادب کرتے تھے. سبحان اللہ. جہاں اللہ کا نام دیکھا اس کو فوراً چوم لیتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے نام سے محبت ہے. اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ جو ہم نے حدیث سنی نا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں, جی تمہیں ایسے سمجھیں کہ جیسے شخص کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا عملی نمونہ تھے. آپ نے اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو, اپنے شعور کو, اپنے باطن کو اللہ کی یاد میں اتنا مستغرق کر دیا تھا جی کہ آپ بازاروں سے گزر جاتے لیکن اگر آپ سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ بازار سے گزرے تو آپ نے کسی کو دیکھا, تو آپ فرماتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں بازار سے گزرا ہوں. اللہ اکبر. ایسے اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے, واہ محب واہ. رہتے تھے. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے سید صاحب اس وقت کہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. جی جو اونٹ مست ہوتا ہے اس پہ جتنا بھی وزن ڈال دیا جائے جی وہ اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. آئے آئے. تو ایسے ہی جو اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں واہ واہ. وہ اپنی جان پر عبادت کا جتنا بھی بوجھ ڈال دے اس کو پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کیونکہ اس کا باطن جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اور اس کے رسول کی محبت سے رنگین ہو چکا ہے. واہ واہ. تو یہ سارے مقامات حاصل ہوتے ہیں محبت سے. واہ. اور محبت کس سے ہو؟ اللہ سے, اللہ کے رسول سے اور اپنے استاد سے جس کو مرشد بھی کہا جاتا ہے. جی. تو یہ تعلق پرسنل ہونا چاہیے. جی. ذات بندہ مومن کا تعلق, یہ جو محبت ہے اللہ پاک کی ذات سے کس حد تک ہونی چاہیے؟ جی. کیا کہیں گے؟ یہ جو حد کا لفظ ہے نا اس کو ہٹا دیں. ہٹا دیں. جی کتنی ہونی جی چاہیے؟ بندے کی محبت اللہ تعالی سے جتنی بھی ہو وہ ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیا بات جو ہے. ایمان والے ہیں وہ اللہ سے صرف محبت نہیں کرتے, آہا. شدید محبت کرتے. شدید محبت کرتے اور یہ وہ محبت ہے جسے خود اللہ رب العزت شدید فرما رہا ہے, واہ واہ. جس میں شدت ہے, جس میں وارفتگی ہے, جس میں دیوانگی ہے, جس کو عشق بھی کہا جاتا ہے. جی. تو اس حد تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور یہ پیدا ہوتی ہے محبت کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. کیا بات ہے. یہی وجہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک علم دین تو حاصل کر لیا لیکن پھر مجھے یہ پتہ چلا, گویا کہ میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں, کہ ابھی محبت اور تعلق باللہ میں کمی ہے. جی. مجھے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ زبردست. جو اللہ تعالیٰ سے ملوا دیتے ہیں. واہ واہ. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. غازی آپ بھی سنا دیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, یعنی گر اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے گر اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. عدنان بھائی میں چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ پاک کی محبت کے حوالے سے ذکر سنا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام ہے, اس کو کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ مقام اسی کو ملتا ہے جسے کوئی مقام بارگاہ رسالت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے رسائی کے بغیر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جائے، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، نہ زمانے میں ہوا کبھی نہ کبھی ہوگا۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے یا رسائی حاصل ہوتی ہے، طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندہ حاضری دے گا، یہاں مقام و مرتبہ جو حضور کے قدموں میں آ گیا وہ رب کا قرب پا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی لیے عظمت و رفعتوں کے امین ہیں، عظمت و رفعتوں والے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے، حضور کے دامن سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، القول البدیع، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ علماء نے لکھا، اور یہ وہ چیز ہے جس نے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بارگاہ رسالت میں مقام اور مرتبہ تھا اس کو لوگوں پر ظاہر فرمایا۔ ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث پاک کی خدمت کیا کرتے تھے، طلبہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، علم دین پڑھنا پڑھانا اور حدیث پاک کی خدمت کرنا یہ آپ کا تر امتیاز تھا۔ اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عبدالواجد صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، اور یہ بات مشہور تھی، یعنی عراق میں اور یہاں ان گلیوں میں لوگ حضرت ابو بکر شبلی کا دیوانہ ہے، جیسے ہمارے ہاں مجنون کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے، لوگ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر امام، حدیث پاک کی خدمت کرنے والے، بڑے بڑے جو ہے وہ علماء آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی محفل میں چلے گئے، حدیث پاک پڑھائی جا رہی ہے، درس ہے، تدریس کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مسند کو چھوڑا، آگے بڑھے، ان کی تعظیم کی، کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو جو طلبہ تھے وہ تو زمانے میں لوگوں کو کچھ اور ہی کہتا ہوا دیکھتے تھے، اور وہ کچھ اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ذہن میں تھا کہ بھئی لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ استاد صاحب کی یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ عزت اکرام کا یہ انداز جو تھا، اس نے طلبہ کو حیران کر دیا، اور انہوں نے استاد صاحب سے پوچھا، حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی سے، استاد صاحب دنیا تو دیوانہ کہتی ہے اور آپ اس دیوانے کا اتنا اکرام کر رہے ہیں، کھڑے بھی ہوئے، تعظیم بھی کی، پیشانی پر بوسہ بھی دیا، اکرام بھی کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نیا نہیں کیا، جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا میں نے بھی ویسا ہی کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معاملہ کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہو رہی ہے 3 صدی ہجری کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک فرما چکے، یہ سن 300 کے کچھ بعد کی بات ہو رہی ہے، 200 سے کچھ بعد کی بات ہو رہی ہے، اب نبی پاک علیہ السلام پہلے وصال فرما چکے، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہیں، ایسے ہی ابو بکر شبلی حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ آپ دیکھیں مقام کیسا ہے، رسائی کیسی ہے، اور وہ جنہیں یہ منظر دکھایا جا رہا ہے ان کا حضور علیہ السلام کی مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، جب اللہ کریم کسی کو عزت عطا فرماتا ہے نا اور مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو پھر زمانے میں اس کو یوں شہرت عطا کرتا ہے، اس کا وہ جو پوشیدہ مقام اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے وہ بھی لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو عام مت سمجھنا، یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقرب بندہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابو بکر شبلی جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ہی اکرام فرماتے ہوئے، سرکار نے شفقت فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے، اور
اور یہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا کسی کے لیے اکرام کرنا، یہ عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے، سامنے والے کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا کھڑا ہونا ان کی عزت بڑھانے کے لیے تھا، ان کے مقام و مرتبے میں اضافے کے لیے تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہوا، ان سے سوال کیا گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ یہ اکرام، یہ نوازش، یہ کرم، یہ عنایت، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں امتی جو کام کر رہا ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، اور اس عمل کا اس بندے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو بلندی اس کو مل رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ہر نماز کے بعد ایک تو یہ افحسبتم انما خلقنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آخر تک یہ دو آیتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو۔ تو ارشاد فرمایا ان کو یہ جو اکرام ہے، یہ جو مقام ہے، یہ وہ درود پاک، اور درود پاک بھی کون سا؟ حضور علیہ السلام کو ندا کرنے والا درود پاک، یا رسول اللہ والا درود پاک، یہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں قرآن مجید کی 2 آیات بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ عزت افزائی کی۔ جب حضرت ابو بکر شبلی جانے لگے تو طلبہ نے پکڑ لیا، پوچھنے لگے کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، ایسا ہی ہے، آپ ایسا ہی کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہر نماز کے بعد یہی عمل کرتا ہوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندا کے لفظ کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک حضور کو بڑا پیارا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر شبلی کی جو رسائی ہے، جو مقام و مرتبہ ملا ہے، نمازوں کی پابندی، ساتھ میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تلاوت، اور پھر درود پاک۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے بعد ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے، اٹھ کے فوراً بھاگ جانے کی بجائے، دعا کے اندر مشغولیت کے بجائے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہونے کی بجائے، ادھر نماز ہوئی اور ادھر فٹافٹ جو ہے نا موبائل نکالا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں ان کا کیفیت یہ ہوتی ہے، شاید یہ دیکھتے ہو کہ قبولیت کا میسیج تو نہیں ہے، ابھی جو نماز جو پڑھ لی ہے تو وہ قبول ہو گئی ہے، یہ سمجھانے کے لیے اور چوٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو اب تو یہی معاملہ رہ گیا ہے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ نماز کے بعد تسبیح نکالا کرتے تھے، اب فٹافٹ موبائل نکالتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہم ویسے ہی بڑا تھوڑا، حقیقت یہ ہے بہت کم اللہ کی عبادت کے لیے وقت جو ہے وہ نکال پاتے ہیں یا وقت صرف کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی 10-15 منٹ بھی اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھ کے اس کے بعد بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرے، کوئی قرآن مجید کی آیات یاد ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے۔ عبادت کے اندر تو کم از کم جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ پھر اور کوئی معاملہ اور کوئی مصروفیت نہ ہو۔ جب نماز ہے تو پھر نماز ہے، جب عبادت ہے تو پھر عبادت ہے۔ تو کم از کم اپنی عبادت کو پھر جو ہماری جو عبادت کا حال ہے وہ ایک جدا معاملہ ہے۔ نماز کی نیت باندھنے کے بعد لوگ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ ایک جدا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دعا کے لیے، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ لے، اذا فرغت فانصب، اب بندہ عبادت کے لیے اپنے جب نماز پڑھ لی ہے، اس کی تفسیر کے اندر یہ ہے پھر اپنے آپ کو وہاں بندہ ٹھہرا کے رکھے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے۔ جب نماز پڑھ لی ہے تو پھر دعا کی طرف، ایک دوسری عبادت کی طرف منتقل۔ اور پریشانیاں جو ہم لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ درد ہے، حالانکہ دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے بندے مومن کے پاس، اور کتنا بہترین ذریعہ ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے بات کرنے کا، اور کتنا آسان ہے کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مالک یہ آزمائش، یہ پریشانی، یہ دکھ ہے، مانگے تو صحیح نا۔ جو جس طرف عدنان بھائی بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ نماز پڑھی اور فوراً موبائل نکالا، نماز کا سلام پھرتا ہے اور ایک تعداد تو فوراً چھلانگے دوسروں کے سروں سے پھلانگتے ہوئے باہر جا رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں، اور شاید کو پتہ نہیں کیٹو کو فتح کرنا ہے، فتح کس کو کرنا ہے یہ نہیں پتہ، کیا کرنا ہے، باہر جانا ہے، بھاگتے دوڑتے جانا ہے، اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کراچی میں تو موٹر سائیکلیں باہر ہوتی ہیں نا، تو لوگوں کی موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر ان کے کلچ توڑنے ہیں، یہی حال کرنا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ
یہ ہم سکون کے ساتھ بیٹھیں. اللہ پاک کے گھر میں تو کیا کہتے ہیں اس انداز میں بیٹھا جائے نا عبد الواجد بھائی کہ فرمایا نا کہ بندہ مومن کی مثال تو یوں ہے اللہ کے گھر میں کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. منافق کی مثال یوں دی گئی کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندہ پنجرے میں ہے. تو ہمارا دل تو اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے, اور خود قرآن نے بھی اس کو بیان کیا نا کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جب جڑے گا, چونکہ روح کو بھی غذا کی حاجت ہے نا, روح اللہ کے ذکر کی چاہت رکھتی ہے, اسے پیاس لگتی ہے, اسے بھوک لگتی ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس روح کا تعلق پھر اللہ سے جڑتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے روح کو وہ قرار ملتا ہے, جس کو بیان بھی کیا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو جو چین مل رہا ہے, سکون مل رہا ہے, یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہی تو مل رہا ہے. تو جب یہ اطمینان چاہیے, یہ سکون چاہیے اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کریں اللہ پاک کا ذکر. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. آپ بیٹھیں مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھیں کہ اللہ پاک کا کتنا فضل اور کتنا کرم ملتا ہے. عبد الواجد بھائی کی گفتگو لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کی طرف آئیں گے کہ جو پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. کیا فرمائیں گے عبد الواجد بھائی کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو دل جمی کے ساتھ کریں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور گرمی کا موسم ہے شاہ صاحب جی, سخت گرمی میں جب کسی کو بہت زیادہ گرمی لگ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اے سی کے سامنے بیٹھے. اب اگر وہ اے سی کے سامنے رخ کرے گا تو اے سی کی ٹھنڈک, پنکھے کی ہوا, ایئر کولر کی ہوا اس کو پہنچے گی. جی, تو ایسے ہی جب آدمی کا اندر اس کی روح بے چین ہو جائے, بے قرار ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کے پنکھے کے نیچے آ جائے. جب وہاں بیٹھے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا. کیا بات. اور دوسری بات یہ جو موبائل نکال کے تو نماز کے بعد, تو آج کل جو انٹرنیشنل سطح پہ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے موبائل فون کو ایک ایڈکشن ڈکلیئر کر دیا. ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے لت, نشہ, اور جس کو نشہ لگ جائے اس کو ہم نشئی کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک, تو موبائل فون کو کثرت سے استعمال, بچے گا ہی نہیں نشے. جی, تو موبائل فون کو کثرت سے استعمال کرنے والوں کو نشئی کہا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. نشئی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نشے والا سیلف کنٹرول کھو دیتا ہے. تو موبائل فون کی وجہ سے اگر ہم سیلف کنٹرول کھو دیں نا جی, تو پھر ہم نشئی ہو چکے. یہ بھی تھوڑی وضاحت کرنا, سیلف کنٹرول کیسے میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. جی, آپ دیکھیں اگر صبح ہوتی ہے جی, اور صبح اٹھتے ساتھ ہی بجائے یہ پڑھنے کے کہ الحمدللہ الذی, یعنی صبح احیانا بعد ما اماتنا والیہ البعث والنشور, اگر صبح یہ پڑھنے کے بجائے, اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے, یا نماز کی فکر, وضو کی فکر کرنے کے بجائے اگر آدمی کا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھے جی, تو اسے الارم بجنا چاہیے کہ یار میں کہیں نشئی تو نہیں ہو گیا. جی, رات سوتے ہوئے بھی اگر سوتے ہوئے سب سے آخری کام کرنا تو یہ چاہیے کہ آدمی سب سے آخر میں تلاوت کرے, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھے, قل یا ایھا الکافرون پڑھے, کلمہ پڑھے, استغفار کر کے سوئے. اگر تو یہ کام سب سے آخر میں تو بہت اچھا. جی, اور اگر یہ کام ہے کہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے, یا جب بالکل نیند سے نڈھال ہو گئے تو پھر موبائل کو رکھا, نڈھال ہو کر یوں نہیں, جب موبائل منہ پر لگا جی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص نشئی ہو چکا ہے. اللہ. ایسے ہی اگر آپ اپنے آفس میں ہیں, کام میں ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد بے قرار ہو جاتے ہیں, بے چینی ہو جاتی ہے, ایسے جیسے کچھ گم ہو گیا, کھویا کھویا محسوس ہوتا ہے, تو آپ نشئی ہو چکے ہیں. اسی طرح سے نماز سے پہلے, جماعت میں شامل ہونے سے پہلے بھی آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا تو آپ نے موبائل نکال لیا, تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ آپ نشئی ہو چکے. علاج بھی بیان کر دیں. اس کا علاج یہ ہے کہ جو نشہ ہوتا ہے نا اس کو چھوڑنا ہوتا ہے. چھوڑنا ہوتا ہے. بڑی آسان سی بات ہے, جب گھر میں داخل ہوں تو موبائل کو جیسے جوتوں کا ریک ہوتا ہے نا, جی, ایسے موبائل کا ریک بنائیں, وہاں پہ موبائل رکھ دیا کریں. جی, ٹھیک ہے. ایمرجنسی زندگی میں ہر وقت نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے ایمرجنسی, یار ایمرجنسی نہ ہو جائے. جی, آپ غور کریں پچھلے 10 سال میں کتنی دفعہ ایمرجنسی کال آپ کو آئی. جی, اچھا, تو یہ ہے, مسجد میں آئیں تو موبائل گھر میں رکھ کر آئیں. جی, اور بھائی ٹچ کے سوا بٹن والے موبائل کی بھی عادت ڈالیں, اس میں بھی ایمرجنسی مسئلے ریزالو ہو جاتے ہیں. صحیح. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں.
کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. آج میں آپ کو کھانا کھانے سے بعد کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میرا نام شیمہ فاطمہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. میرا نام مروہ حسن ہے. آج میں آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا بتاؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میرا نام سید محمد علی اتاری ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میرا نام غلام طاہر اتاری قادری ہے. پیارے پیارے شاہ صاحب میں آج آپ کو کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. آج میں آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں نے اچھی کوشش کی. کچھ بچوں کے تلفظ اپنے علاقے کے لب و لہجوں والے بھی تھے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. چھوٹے بچے ہیں چونکہ کلام نہیں ہے. آپ والدین سے گزارش کریں گے کہ اچھے تلفظ صحیح تلفظ کے ساتھ بچوں کو یہ دعائیں یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ جیسے جیسے پروان چڑھتے چلے جائیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ ان کی زبانوں پر یہ دعائیں یہ اذکار انشاءاللہ جاری رہیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز کچھ میسیجز بھی انشاءاللہ آپ کے لے لیتے ہیں. جی کال ہیں تو کال لے لیجیے. جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. فیضیاب بھائی آپ سے عرض کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. سبحان اللہ کیا بات ہے. جی مزید کال دیجیے. کیل قادری فالیہ شہر ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. شاہ صاحب مجھے یہ کلام سننا ہے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاک. انشاءاللہ جلد بلائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مزید کال. حیرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ کھلے آنکھ صلی علیہ میں دو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے. بشارت حسین فیصل آباد سے بول رہا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. کیا بات ہے. جی مرحبا. مزید کال. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا لگتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ایک اچھی سی نعت سنا دیجیے اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی نعتیں ساری اچھی ہیں انشاءاللہ. فیضیاب بھائی کی پسند پر آج لے لیتے ہیں کہ کلام. مزید کال. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں اور ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے اس نعت کی فرمائش ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. جزاک اللہ خیرہ. آمین و آمین و ایاکا. اللہ سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. مفتی احمد جار خان کا کلام سنا دیں. بخدا خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی سلامتیاں عطا فرمائے. فیضیاب بھائی یاد ہے یہ کلام؟ کوئی بات نہیں. مزید کال لیتے ہیں.
محمد احتشام اتاری خانوار سے ماشاء اللہ مدنی چینل کا کچھ پروگرام کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے جو علم میں نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے. ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے, اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی مبلغ ہیں آپ سب سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے. نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے والی نعت سنا دیجیے. مرحبا جے چلیں گے شگے ایک پیار سے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں, جس سپیڈ سے آپ کہتے ہیں تو دعا کا موقع ہی نہیں دیتے. چل سو چل, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. آپ کا پیارا انداز ہے, آپ روزانہ ماشاءاللہ میسج بھی کرتے ہیں, کال کرتے ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. جی کچھ میسج ہیں, لے لیتے ہیں. جی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. ثاقب بھائی آپ بھی سلمان بھائی کے ساتھ زندگی پروگرام ریکارڈ کریں, اور آپ ایک پروگرام کریں جی, دھوکہ نہ دیں, اس موضوع پر. بہت شکریہ جی آپ کا. عدنان بھائی نے تو کیا ہے کوئی زندگی پروگرام؟ نہیں جی, یہ سلمان بھائی کے ساتھ ہی خاص ہے. سلمان بھائی کے ساتھ کیا ہے آپ نے؟ نہ اتفاق نہیں ہوا, وہ اکیلے کافی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی مدثر بھائی ہیں سندھ سے, کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی اشفاق بھائی کے حوالے سے جی انشاءاللہ جلد از جلد ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ, جیسے ہی وقت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اشفاق بھائی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. جی پروگرام میں ایک میسج کا کہا ہے, ایک پورا ایک میسج ہے, کافی لمبا ہے, ایک دکھ اور درد بھری کہانی بھی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر میں پورا میسج تو پڑھ نہیں سکوں گا میں, لیکن جو مشکلات پریشانیوں کا آپ نے ذکر کیا, اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ دور فرمائے. اور میسج ہے امجد رضا بھائی کا, کلام سننا ہے, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. اچھا جی, ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ جنگل آتا ہو. فیضان بھائی آپ سنائیں گے جنگل. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, صحیح, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. کیا بات ہے. فیضیاب بھائی کوئی اور سنا لیں گے اس پر شعر؟ جنگل جنگل میں سوچتا ہوں جب تک. جی جب تک میں آگے میسج پڑھ لیتا ہوں. زبیر بھائی سرگودا سے ہیں, کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی کیا حال ہے جی, اللہ پاک کا کرم ہے. فیضیاب بھائی کی آمد مرحبا جی. فیضیاب بھائی کے لیے 1500 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ہے جی. اور ماشاءاللہ جی. کلام سنا دیں سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. جی سرکار توجہ فرمائیں, واقعہ سے یہ میسج ہے جی. اور واسف بھائی کا میسج ہے گجرا سے, کیسے ثاقب بھائی اللہ پاک کا کرم ہے جی, نعت سنا دیں چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی, بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی, ایک میسج ہے, پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, دعا ہے کہ ہم بھی دعوت اسلامی میں شمولیت کر سکیں. دعوت اسلامی میں شمولیت فیضان بھائی مشکل ہے کیا؟ بالکل آسان ہے, طریقہ بتائیں. دیکھیں دعوت اسلامی کے اندر شمولیت کا مقصد اور طریقہ کار یہی ہے, کوئی وہ دیتے ہیں کارڈ وغیرہ دیتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے دعوت اسلامی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں آپ شامل ہو جائیں تو سمجھیں آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں آپ کی شمولیت ہو گئی. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا وہ پیارا جملہ کہ دعوت اسلامی ہر سننے کی ہے, ہر یا رسول اللہ کہنے والے کی دعوت اسلامی. آپ دعوت اسلامی والے ہیں الحمدللہ, پروگرام دیکھتے ہیں, میسج کرتے ہیں, آپ دعوت اسلامی والے ہیں. بس یہ ہے کہ اپنی مصروفیات میں دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے کوئی ایک دینی کام سے شروع کر دیں, ابتدا کر دیجئے, انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اور کچھ نہ کچھ اب ہفتہ وار اجتماع میں آنا شروع کر دیں, اچھا مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کر دیں, قافلوں کے مسافر بن جائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ ماحول کے قریب زیادہ تر آتے رہیں گے, نیکیوں میں اضافہ ہوگا. وگرنہ تو الحمدللہ دعوت اسلامی تو آپ کی ہے, الحمدللہ آپ دعوت اسلامی والے ہیں جی. اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے اگر رابطے میں رہیں گے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینی کام. اچھا جی, ابھی فیضان بھائی بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہر طرح کا علم دین سکھایا جاتا ہے, بہت سے ذرائع ہیں, تو کوئی ایسا ذریعہ جس سے نحوی ترکیب سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. تو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ آن لائن, اگر فیضان آن لائن اکیڈمی کا وزٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پوری نحو انشاءاللہ آپ کو پڑھا دی جائے گی. اب یہ نحوی کیا ہے, یہ جو درس نظامی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بیسک جو کتابیں ہیں صرف ہے اور نحو ہے,
تو یہ نحو کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سکھا دی جائے گی انشاءاللہ. سوال فیضان بھائی کے لیے تھا جی. اور آپ نے فرمایا کہ فیضان آن لائن سے سیکھیں, تو یہ ان کا کوئی آن لائن ہے فیضان؟ کیا مطلب میں سمجھا نہیں. فیضان بھائی کا نام تھا کہ فیضان بھائی ذکر کر رہے تھے, تو فیضان آن لائن ان کا تعارف ہو کہ کیا ہے فیضان آن لائن. جی آپ تعارف فرمائیں. جی, دعوت اسلامی کا جو آفیشیل پلیٹ فارم ہے جہاں سے مختلف کورسز آن لائن کروائے جاتے ہیں, درس نظامی بھی کروائی جاتی ہے, تو اسے فیضان آن لائن کہا جاتا ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ آپ نے سوال فیضان بھائی سے کیا ہے تو ان کا نام بھی فیضان ہے, تو یہ آن لائن نیٹ ورک ان کا نہیں ہے پرسنل, یہ دعوت اسلامی کا ہے. کیا بات ہے جی آپ کی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں آج کا موضوع بہت پیارا کہ خود اپنی یہاں پر جو ہے نا پروموشن ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سب کچھ دعوت اسلامی کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت پیارا ہے. کلام سننا ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. ماشاءاللہ, مرحبا جی, پروگرام اچھا ہے, اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں جی آپ کیسے ہیں, اللہ پاک کا کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, کلام سنا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, آپ سب کی بارگاہ میں 5000 درود پاک کا تحفہ. بہت شکریہ آپ کا جی, خوش رہیں آباد رہیں. خان گھڑ سے ایک میسیج ہے محمد اون بھائی کا, کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے, آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, ملگین کی گفتگو زبردست ہے, اللہ پاک آپ کو پروگرام کو مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین آمین. فیصل آباد سے ایک میسیج ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام سنا دیں جی. کیا حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نعت لکھی یا پڑھی ہے, اگر ہے تو کون سی؟ عدنان بھائی دیکھیں, نعت جو ہمارے ہم مروجہ شاید حضور علیہ السلام کا غلام ہو اور حضور کی نعت نہ پڑھے, یا حضور کی تعریف. نعت کیا ہے؟ حضور کی تعریف ہے. تو ہر مسلمان, ہر بندہ مومن حضور علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے, وہ نثر میں کرے یا نظم میں کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تک نہیں پہنچی. ہم تک نہیں پہنچی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کی ہی نہیں. کوئی مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی تعریف نہ کرے, ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے حضور کے ہر امتی کا نعت پڑھنے کا سلیقہ, طریقہ اور ان کا انداز ہے. یہ جدا بات ہے کہ وہ ہم تک نہیں پہنچے. تو یوں معروف انداز میں جو ہے وہ نعت شریف جیسے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, اس طرح کی کوئی میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میرے علم میں نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے پڑھی لکھی نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کے اندر موجود ہو. ایسے ہی ہے. چلیں جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں جی ایک میسیج اور بھی ہے, کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ کو اور نعت خواں اسلامی بھائی کو, تمام مبلغین کو 70,000 درود پاک کا تحفہ. سبحان اللہ, پیارے پیارے تحفے آپ نے پیش کیے جی. صبح صبح درود پاک کے تحفے, سبحان اللہ. میں مینشن کر دوں نا ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کے بعد بھی ہمیں نیکی سے یاد کیا جائے اور ایسے ہی ایصال ثواب میسر ہو. اللہ اکبر, آمین آمین آمین. کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں جی, اور پھر انشاءاللہ ہم فیضیاب بھائی کی طرف بڑھیں گے. علی حیدر بھائی کا میسیج ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ, اللہ پاک کا کرم ہے. کہہ رہے ہیں جی ہمارے استاد صاحب کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے دعا کر دیں, اللہ پاک آپ کے استاد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے جی. ایک میسیج نقیب بھائی کے حوالے سے ہے کہ نقیب بھائی اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آتے ہیں جی, چینل پہ آیا کریں جی, دعا کریں آپ کے وہ لے کر آئیں جی, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اچھا پیغام دیا آپ نے. ظفر مغل بھائی میں ہمارے ساتھ ہیں جی, ملک فیض بھائی ہیں, پروگرام مرحبا, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, بہت شکریہ. اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, شاہد قادری ہیں ہمارے ساتھ, ایسے ہی سلیم اتاری ہیں, احمد رضا ہیں. علی حیدر بھائی کا ایک میسیج ہے, کیا فیضان بھائی ماجد بھائی کے بھائی ہیں؟ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بنتے ہیں ماجد رضا بھائی. دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ, جی مسلمان ہیں نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ دینی بھائی بھائی ہیں جی. البتہ وہ جس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہم نسبن بھائی اعتبار سے بھائی جی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی. فیضان بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی. فیضیاب بھائی, فیضان اتنا جاری کر دیا آپ نے کہ اب فیضان ہی جاری ہے. اچھا, جنگل پہ جو شیر تھا میں پہلے وہ یاد آ گیا آپ کو جی, کیا بات ہے. مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد, مدینے کا
جنگل ہو اور ہم ہو زاغت نہیں چاہیے ہم نہیں چاہیے ہم کو جنت کسی کی نہیں چاہیے ہم کو جنت کسی کی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے میں صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے تیرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے تیرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے یا رسول اللہ نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو زندگی بھر کی تھکن کو دور
سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا غم زدوں آؤ چلے احمد مختار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی بعد اب با ذوق حاضری تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان رسول کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک سیرت حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چل رہا ہے. میں چاہوں گا فیضان بھائی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. کرامت بیان فرمائیں. سبحان اللہ. اچھا، میں سب سے پہلے یہاں پر یہ ایڈ کروں کہ ہمارے عدنان صاحب نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو بزرگان دین کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں پر چل کر ہوتا ہے. اور پھر جیسے پورا واقعہ ذکر کیا تو اس سے ایک یہ بھی چیز سیکھنے کو ملی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی امت کے احوال سے جو ہے وہ آج بھی خبردار ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور اگر امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے، جی، آپ کی محبت میں درود و سلام پڑھے، آپ کی سنتوں پر چلے، تو آپ اس کا جو ہے وہ صلہ بھی اسے عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈھارس بنداتی ہے انسان کو کہ یار میں آج درود شریف پڑھوں گا، میں حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت کروں گا، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت، ویسے تو بہت کرامات مشہور ہیں لیکن چند کرامات میں سے ایک کرامت میں یہاں پر سناتا ہوں. جی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے ملک شام جا رہا تھا. جی. تو کہتے ہیں راستے میں جب میرا گزر ہوا ایک جگہ سے تو میں نے دیکھا کہ ایک راہب جو تھا، عیسائیوں کا عالم، جی، تو وہ جو ہے وہ گرجا گھر میں جو ان کا ایک مخصوص عبادت خانہ ہوتا ہے اس میں عبادت کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر اس لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کر رہا ہوں جی
کہ تاکہ میں دنیا سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر کے صحیح طریقے سے عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہوں اور انہی کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ عبادت کا جو مستحق ہے، جو معبود ہے، وہ ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ تعالی ہے، اسی کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے گزار دیں۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو شخص 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے گزار دے تو کیا وہ اس بات سے عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کرنا شروع کر دی کیونکہ سورج سب کو روشنی دے رہا ہے، تو چلو یہ سب سے بڑی چیز ہو گئی تو اب اس کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ تو آپ نے یہ سوال کیا، تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ 40 دن 40 راتیں نہ کھائے وہ تو عبادت کا مستحق ہے۔ فرمایا اچھا، کہا چلو ٹھیک ہے، میں اب تمہارے یہاں ساتھ رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم شمار کرتے رہنا کہ میں کتنے دن کھائے پیے بغیر گزار دیتا ہوں۔ اب آپ جو ہے اس کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ثاقب بھائی 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے گزار دی شیخ۔ اور اس پر مزید اس سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور دن بڑھا لوں، کچھ اور دن بڑھا لیتے ہیں۔ ویسے تو جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے میں نے بھی گزار دی، اگر یہی چیز عبادت کی بندے کو مستحق کر دیتی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں مزید بھی کچھ اس پر بڑھا سکتا ہوں۔ تو وہ شرمندہ ہوا اور اس کو ظاہر ہوا کہ واقعی جو عقیدہ وہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ اس وجہ سے کوئی عبادت کا مستحق ہو جاتا ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کس دین سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں جو کہ خاتم النبیین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ جو راہب تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر کہ 40 دن اور 40 راتیں بغیر کھائے پیے گزار دی، وہ ایمان لے آیا اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ دمشق واپس آیا۔ آپ فرماتے کہ پھر میں نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ اس کی جو ہے وہ خیرخواہی کرتے رہنا، یہ جو ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ کیا بات۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق سے واپس جانے لگا تو اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کا شمار اولیاء کرام میں سے ہونے لگا۔ اللہ والوں کا انداز ہے نا فیضان بھائی کہ وہ جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو سمجھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ویسے بھی کہا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے۔ اللہ والے ہیں اور پھر یوں کرامات کا ظہور بھی فرماتے ہیں، کراماتیں دکھا کر مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات کی طرف جوڑا جائے، دین اسلام کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اور انہی میں سے ایک کرامت جیسے آپ نے بیان بھی فرمائی ہے۔ عبد الواجد بھائی آپ سے عرض ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کا مزار شریف کہاں ہے، کیا کیفیت ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، مزار شریف تو عراق میں ہے، سامرہ میں، جی، اور آپ کا جو وقت وفات ہے اس وقت ایک بڑی سمجھ لیں کہ سیکھنے کی چیز جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور اگر ہم وہ واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین جو تھے وہ شریعت پر کس قدر سختی سے عمل کرتے تھے۔ جی، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا جب وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے ذمے ایک شخص کا 1 درہم تھا، جی، جو کسی طرح میرے پاس آ گیا، تو میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے 1000 درہم اس کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔ میں نے اس کو ڈھونڈا، وہ مجھے نہیں ملا، میں اس کو وہ درہم نہیں پہنچا سکا، تو پھر حکم شرعی پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف سے 1000 درہم صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے، یعنی 1 درہم اگر کسی کا آدمی دبا لے تو پھر
معاملہ کتنا سنگین ہوگا. اللہ اکبر. مجھے وہ یہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات یاد آتی ہے کہ جس نے اگر کسی کا 3 پیسے دینے ہو نا جی تو قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے 700 نمازیں دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. اور پھر وہ 700 نمازیں کون سی؟ وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، وہ نمازیں کہ جو قبول ہوئیں. اللہ اکبر. نمازوں میں سے بھی ہر نماز شاید قبول نہ ہوتی ہو، جو قبول ہو گئی ان نمازوں میں سے 700 نمازیں 3 پیسے اگر کسی کے دینے ہیں تو اس کے عوض دینی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جس کا حق ہے اس کو فوراً سے ادا کر دینا چاہیے. اللہ. پھر یہ ہے کہ وقت وفات آپ نے فرمایا کہ مجھے وضو کروا دو. جی. اب جب وضو کروایا تو وضو میں ایک سنت یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کیا جائے. تو اب وہ جو وضو کروانے والے صاحب تھے وہ داڑھی کا خلال نہ کروا سکے، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر کہا کہ اس طرح سے خلال کرو. پھر اس کے بعد آپ وصال فرما گئے. تو اس پر جو بزرگ قریب تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ شیخ کے مقام کا اندازہ کریں کہ وہ کتنے بڑے عارف عالم ہیں اور اللہ کے کتنے برگزیدہ ہیں کہ انہیں شریعت کا ہر وقت خیال ہے. وقت وفات بھی جب بڑا مشکل وقت ہوتا ہے آپ نے شریعت کا ایک ادب جو چھوٹ رہا تھا اس کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. یہاں لوگوں کی نیند کے چکر میں نمازیں نکل جاتی ہیں اور یہاں ابوبکر شبلی پہ موت کا نزا کا عالم طاری ہے، لیکن آپ ایک شریعت کے ادب کو قضا نہیں کرتے. تو سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے اور مشکلات کی وجہ سے عزیمت پر عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے شریعت کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے. کیا بات ہے. اور آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو وصال ہے 27 ذوالحجۃ الحرام کو ہے اور ہفتے کا دن تھا. آج ہفتہ بھی ہے اور 27 ذوالحج بھی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آج بھی جو عاشقان رسول غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں، بغداد شریف کا جن کا سفر ہوتا ہے تو ان کے مزار پر بھی خصوصیت کے ساتھ جانا ہوتا ہے. ہمارا سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ کے 12ویں یہ بزرگ ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے فیضان سے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. پیارے بچوں کی ایک اور ویڈیو ہے، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام حبیبہ فاطمہ ہے، میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں. آج میں آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میرا نام فتیہ شہزادی ہے، میں شاہپور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کی بات کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میرا نام سیمہ، میں ڈی خان میں رہتی ہوں. آج میں آپ کو کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. میرا نام ہلال رضا ہے، میں میلسی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. میرا نام نور فاطمہ طاری ہے، میں لانڈی سے ہوں. میں آج آپ کو کھانا کھانے کی بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. میرا نام محمد زین طاری ہے. میں کشمیر میں رہتا ہوں. میں آج آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. ماشاءاللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ دعا اپنے بچوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کروا دیجئے. کل کا سبق کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. جی، سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ: اے اللہ پاک، میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا یعنی جاگتا ہوں. تیرے نام سے سوتا اور تیرے نام سے جاگتا ہوں. دعا ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے. اللہم بسمک اموت و احیا. کوشش کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ جیسے ابھی 9 بجے سے پہلے بھیج دیتے ہیں تو یہ ویڈیوز بھی آپ کل بنائیں گے. سوتے وقت کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا. یہ دعا آپ نے واٹس ایپ نمبر 0308262600 اس نمبر پر 9 بجے سے پہلے بھیج دینی ہے. اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیں عطا فرمائے. جو کوششیں کرتے ہیں اور پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا. آخر میں کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ہم ایک ایسا خلاصہ بیان کریں کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم عمل کریں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو لے کر، تاکہ دنیا بھی ہماری سنورے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. کیا حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے اقوال ہیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ جن کے بارے میں آپ سے سوالات ہوتے، پھر آپ ان کی شرح اور تشریح بیان فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم اذا رأیتم اہل البلاء، جب تم اہل بلا کو دیکھو تو اللہ کریم سے عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو. تو یہ اہل بلا کون ہے حضور؟ جی، مصیبت والے، بلا والے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ اصل میں مصیبت زدہ ہے، اور اسے دیکھ کر بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، سلامتی کا سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس مصیبت اور اس بلا سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانے کی بلا ہے، اس بلا سے اللہ کریم مجھے محفوظ و مامون فرمائے. تو ہمیں رب کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، نماز اللہ کی یاد ہے، تلاوت قرآن میں اللہ کی یاد ہے، نیکیوں میں اللہ کی یاد ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے نیک کام کرنے والا بنے، اب رب کو یاد کرنے والا بنے، تاکہ اللہ کریم اس کو اپنی رضا کی نوید عطا فرمائے. کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے. کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کو پیدا عبادت کے لیے کیا گیا. عبادات، نماز بھی عبادت، قرآن بھی عبادت، یہ ذکر اذکار کی عبادت ہیں. اور جو لوگ عبادت سے جی چراتے ہیں، جو لوگ نماز سے دور بھاگتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور بھاگتے ہیں، یا اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، ڈرنا چاہیے کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگانی تنگ کر دی جائے گی، ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، زندگی ان کی تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ پاک فرماتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز سے جی چرا رہے ہیں اور پھر ہم پریشانی کا بھی شکار ہیں. آج اگر پریشانیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، پریشانیوں کا ہم شکار ہیں، دکھوں، دردوں، تکلیفوں کا ہم شکار ہیں، تو مشکلات کیوں پیدا ہوئی ہیں، یہ مشکلات کیسے آ گئی ہیں، اس مشکل کو سمجھ لیں کہ یہ مشکل کیوں آئی. جس کو بیان کیا ہے کہ جب
اللہ کے ذکر کو چھوڑیں گے، اللہ کی یاد سے جی چورائیں گے تو پھر مشکلات آئیں گی، زندگی تنگ ہوگی، زندگانی تنگ ہوگی. اور پھر اس پر اگر مفسرین کے اقوال پڑھے جائیں تو مختلف اقوال بیان بھی کیے. ایک تو یہ کہ یہ کافروں کے لیے، کافروں کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. پھر حشر کے بارے میں بھی کہا، زندگی کے بارے میں بھی کہا. تو مختلف اس کے اقوال بھی موجود ہیں. لیکن ہم قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ کو سمجھیں کہ ہم جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اپنے دلوں کو غافل کر لیں گے، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں لے کر آئیں گے. اور ذکر قرآن بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. تو جب نماز سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، تو آپ بتائیں کہ ہماری زندگی کیسی بے چین ہو جائے گی، بے قرار ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن آ جائے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمیں قلبی سکون مل جائے، تو ہم اللہ پاک کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کی یاد کی طرف آئیں. جو جو اذکار ہیں اللہ پاک کے، ہم اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا. اور یہ سب سے بڑی نعمت مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ بندے کو سکون قلب نصیب ہو جائے. وہ افعال کیجئے، وہ اعمال کیجئے جس سے سکون قلب نصیب ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کیجئے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر ہوں. کچھ فرما رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، فرمائیں. ایک وہ جو شجرہ طاریہ میں شعر ہے، جی یعنی میں غور کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ایسے کیوں لکھا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. جی یعنی جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جن کو دنیا نے مست اور مخمور کر دیا ہے، جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دنیا اور دنیا کے کتے کہا گیا. اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شبلی کے صدقے یا اللہ مجھے ایسے دنیا داروں سے بچا. آمین. تو یہ شعر کیوں تصنیف کیا گیا، اس میں بطور خاص دنیا کا ذکر کیوں ہے؟ جی حضرت ابوبکر شبلی کی سیرت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ آپ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتے کہ یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. جو دنیا میں مست ہے، جس کو نہ نماز کا ہوش، نہ روزے کا ہوش، نہ زکوٰۃ دینے کی خبر، نہ حج فرض ہو گیا، حج کرنے کی خبر، اس کی دن رات دنیا، پیسہ، پراپرٹی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، جو اس طرح سے ہے تو دنیا نے اس کو اپنی جکڑ میں لے لیا ہے. تو وہ شخص مریض ہے. جی اور مریض کو دیکھ کے دعا ہی پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو وہ دعا پڑھتے جو کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ اکبر. آپ دنیا داروں کو بیمار سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس بیماری سے محفوظ. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں آقا کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں بے کسوں کے تم
سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام